تلاوت کلام مجید فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وقت مختصر ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش فرمائیں گے۔ جناب قاری مبارک صاحب سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ، اور ساتھ خطاب بھی فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھ، سب کی حاضری ہو جائے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، محبت نہ سارے پڑھو، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے۔ اور یقیناً سب سے دل چمکیں گے، اس لیے کہ لبیک 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 یا رسول اللہ کی صدائیں جو لگا رہے ہیں، اور الیکشن کمپین کا اور یہ کارنامے جو میٹنگیں ہیں، ان کا انداز ہی بدل گیا ہے۔ اصل تبدیلی یہ ہے، لوگ تالیاں بجا کے میٹنگیں کیا کرتے تھے، ڈھول بجا کے اپنے قائدین کا استقبال کیا کرتے تھے، لیکن یہ ہے اصل تبدیلی کہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور جو یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہتے ہیں صبح و شام، لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں، تاجدار ختم نبوت کی عظمت و شان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کا دل نہیں چمکے گا تو پھر اور کس کا دل چمکے گا؟ محبت سے سارے کہہ دو، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حاضری ہوگی ہمارے مہمان بھی تشریف لائے ہیں، محترم المقام حضرت رضوی صاحب سے تحریک لبیک یا رسول اللہ ضلع جہلم کے امیر ہیں، آپ خطاب فرمائیں گے، اور امیر کشمیر بھی جلوہ افروز ہیں ہمارے FTA کی کینڈیڈیٹ محترم جناب حاجی شفیق الرحمان صاحب، محترم المقام جناب مفتی کبیر احمد سیدی صاحب، خطابات بہت تھوڑا ہے، اللہ رب العزت آپ تمام احباب جنہوں نے اس میٹنگ کا اہتمام کیا، اللہ آپ کو جزا بھی عطا فرمائے، اور اسی طرح دین کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق سے عطا فرمائے۔ ہم نے اپنے مہمان جناب
محترم آصم رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کیونکہ وقت کم ہے، امیر کشمیر کا ٹائم بھی نہیں اور L3 کے امیدوار کا ٹائم بھی ان کو دیا جاتا ہے۔ اب تشریف لاتے ہیں لبیک کے نعروں میں محترم آصم رضوی صاحب سے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ یا خاتم النبیین۔ آج بہت سے لوگ سیاسی پارٹیوں کے مختلف وہ دعوے کار ہیں، آپ لوگ بھی سن رہے ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے جی ہم نے تبدیلی لے کر آنی، کوئی کہتا ہے جی ہم نے یہاں سے جو ہے وہ دودھ کی نہر نکالنی۔ تو تبدیلی جو ہے نا، ہم اور اتنی بات تو آپ کریں کہ نہ ہمیں نون کا نظام چاہیے اور نہ ہی ہمیں پی ٹی آئی کا نظام چاہیے، نہ ہمیں کوئی دنیا دار کوئی یہود و نود کے ایجنٹوں کا نظام چاہیے۔ چونکہ کلمہ پڑھا ہم نے جناب محمد مصطفیٰ کا، تو اس لیے ہمیں وہ پاک نظام اعلیٰ اور عرفہ خوبصورت نظام چاہیے جو آقا و مولا لے کر ہے، جس کا نام نظام مصطفیٰ ہے۔ تو آپ لوگ کتنے خوش قسمت، کتنے لوگ ریلیاں نکالتے ہیں دنیا داروں کے نام کی، تو آج کوئی شیر کے نعرے لگا رہا، کوئی نون کے نعرے لگا رہا، کوئی پی ٹی آئی کے نعرے لگا رہا۔ تو ہم اور میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، چاہے کوئی ریلی ہو، کوئی انتخابی جلسہ ہو، کوئی الیکشن کی مہم ہو یا کوئی محفل ہو، تو صرف اور صرف ایک ہی نعرہ لگتا ہے، وہ یہی ہے لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو حاجی صاحب بھی، آپ بھی جناب جلوہ گر ہیں، آپ L3 کے امیدوار ہیں، آپ لوگوں نے پوری جون سے انشاءاللہ قوت کے ساتھ اور پورا آپ لوگوں نے زور لگانا ہے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے، اور آپ نے ان لوگوں سے بالکل جون سے متاثر نہیں ہونا۔ ہمیں ہمارے آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں میں تمہیں وہ دین دے کے جا رہا ہوں جس کا دن بھی روشن ہے، جس کی رات بھی روشن ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں کسی دنیا دار کی گاڑی سے اور کسی بھی دنیا دار کے منہ دیکھنے سے ہمیں کسی سے متاثر نہیں ہونا۔ رسول اللہ کے غلاموں کو نہ پیسوں کی ضرورت ہے، اور حضور کے غلاموں کو نہ ایک بہت بڑی لمبی جون سے ہے وہ قطاروں کی ضرورت ہے۔ یہ تو رسول اللہ کے غلام ہی تھے کہ 3000 کے مقابلے میں 3 لاکھ کے ساتھ جا ٹکرائے جنگ موتا میں، اور یہ بھی حضور علیہ السلام کے غلام ہی تھے کہ حضرت خالد بن ولید 60 کے مقابلے میں 60,000 کے ساتھ جا ٹکرائے جنگ یرموک میں، اور 60 کے 60,000 بندوں کی کمر توڑ کے رکھتی، ان کو شکست دے کے رکھتی۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی تعداد کوئی نہیں، ہم نے کہا تعداد تو چاہیے جو ہو ٹرمپ کا ماننے والا، تعداد تو اس کو چاہیے جو ہو مودی کا جاننے ماننے والا، تعداد تو اس کو چاہیے جو ہو دنیا دار کے ٹکڑوں پہ پلا۔ ہمارا اور آپ کا تعارف یہی ہے کہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر میرا ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا۔ تو ہم منگتے رسول اللہ کے بیٹھے، تو آخر وہ کون سی قوت تھی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا۔ آپ کا تو بازو، آپ تو توحید کے ماننے والے نا، آپ کا بازو توحید کی قوت سے کبھی ہے۔ تو پھر کسی نے پوچھا کہ جناب یہ کس طرح آخر ممکن ہو گیا کہ 60 بندے لے کے چلے حضرت خالد بن ولید، تو 60,000 کو انہوں نے کس طرح شکست دے دی۔ آج جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب لبیک والے تو تھوڑے سے، تو پورا یہود و حنود کے ایجنٹوں کو انہوں نے کس طرح گرا کے رکھ دیا۔ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، پھر وہاں جانوں کے نذرانے دے کے بھی آخری سانسیں چاہ رہی ہیں، پھر بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے انہوں نے نعرے لگائے، تن تنہا اکیلے لبیک والے کھڑے۔ پھر بھی کیا وجہ کہ شرق سے لے کے غرب تک، امریکہ تک جتنے بھی کافر ہیں اور جتنے بھی کافروں کے حمایتی ہیں جو ان کے ایجنٹ ہیں، وہ سب آپ کی حیبت اور آپ کے جلال کی وجہ سے وہ کانپ رہے ہیں۔ تو یہ وہ قوت ہے کہ تیرا تو بازو توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی بھی ہے۔ اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ تو ہماری جو استیں اور یہ یہاں باتیں ہو رہی ہیں بہت ویسے نا، ہمیں ساری رپورٹ میری، یہاں آج باتیں ہو رہی ہیں جاٹزم کی۔ ہاں لوگ کہتے ہیں جی چونکہ برادری کا مسئلہ، تو ہم جناب جٹ ہیں، ہم گجر ہیں، جہاں جٹزم اور گجرزم کی باتیں ہو رہی۔ کوئی بندہ کہتا ہے جی میں ملک ہوں، کوئی کہتا ہے جی ہم راجے تھے، اسی رانے تھے، اسی جٹ تھے، اسی گجر تھے، اسی جناب فلانے۔ اگر کسی کی عزت ہے تو وہ جٹزم گجرزم کی وجہ سے نہیں ہے، نہ کسی کی چودراہٹ کی وجہ سے عزت ہے۔ اگر میری اور آپ کی عزت ہے تو وہ فقط محمد عربی کی غلامی کی وجہ سے عزت ہے، اور ہمیں آقا و مولا کی اس جون سے ہے وہ غلامی پہ فخر بھی ہے اور ہمیں ناز بھی ہے، اور یہی ہمارے پاس جون سے ایک سہارا ہے جو دنیا میں بھی کافی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ کافی ہے۔ تو آپ نے دنیا داروں سے متاثر نہیں ہونا، پوری جرت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اپنا کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے انشاءاللہ مومن جو ہے نا، یہ آپ نے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ مومن جس رنگ میں بھی ہوگا، جس طرز میں بھی ہوگا، مومن جو ہے وہ فاتح ہی فاتح۔ مومن اگر میدان جنگ میں جائے گا تو وہ چلتے ساتھ فاتح،
اگر شہید ہو جائے جام شہادت نوش کر لے تو پھر بھی وہ شہید شہادت کے مرتبے میں فائز ہوگا، پھر بھی وہ فاتح۔ اور اگر وہ زندہ گھر واپس لوٹ آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم اس کو مال غنیمت کے ساتھ پہلے سے بھی بڑھ کر اس کو عزت اور مقام کے ساتھ اس کے اپنے اہل و عیال میں واپس لوٹاتے ہیں۔ تو مومن جو ہے مومن کے لیے فتح ہی فتح ہے۔ آپ لوگوں کے اس لیے وقت سے پہلے ہم آپ کو مبارک دیتے ہیں، آپ لوگ جیتے ہوئے ہیں، آپ لوگ جیتے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ تو تاریخ ہی کوئی نہیں، رسول اللہ کے غلاموں کو کوئی جو ہے وہ نہ گرا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دھمکا سکتا۔ اور یہ تو دنیا داروں کے یہ عہدے، یہ تو ایک نہیں ہزار لاکھ مرتبہ جس طرح یہ لوگ الیکشن جیتے رہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتا، جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی، جس طرح یہ پاکستان میں جیتے وہ بھی آپ کو پتا، جنہوں نے ادھر کرنا وہ بھی آپ نے دیکھ لینا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے، یہ ایک نہیں یہ لاکھ مرتبہ بھی وزیر اعظم بن کریں، پھر یہ صدر بن کریں، پھر یہ وزیر اعلیٰ بنے، پھر گورنر بنے، پھر یہ وزیر بنے، مشیر بنے، اور پھر یہ آ کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں، ہمیں کہیں جناب آپ ہمیں مالک مان لیں، تو یہ بھی میرے اور آپ کے امام نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا، اور مالک حبیب یعنی محبوب اور بیب میں نہیں میرا تیرا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے جناب محنت کریں گے نا جی انشاءاللہ، بالکل کسی آپ نے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کان بند کر کے آپ نے محنت کرنی، یہ بالکل افواہیں ہیں، بالکل پورے آب و تاب کے ساتھ اور پوری جرت اور قوت کے ساتھ بیگ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر ہم لوگ انشاءاللہ میدان عمل میں کھڑے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک؟ ہاں یہ بالکل آپ لوگ وہ تو عرابی تھا نا، شفا شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، وہ جو چل کے گیا نا جیسے وہ درخت ہے، تو وہ درخت کے پاس گیا، اس نے جا کے یہ پیغام دیا کہ درخت کو اس نے کہا کہ حضور کو نور شافع یوم نشور، حضور آپ کو بلا رہے ہیں۔ براہ راست آقا و مولا نے پیغام نہیں دیا، اس عرابی نے آقا و مولا کا پیغام دیا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ پھر درخت کا یہ نظارہ ہوا کہ درخت سب سے پہلے آگے کی طرف ہلا، پھر پیچھے کی طرف، پھر دائیں کی طرف، پھر بائیں کی طرف، پھر اپنی شاخوں کو اٹھایا، اس نے زمین سے اکھاڑا، اور پھر شاخوں کو اٹھا کر شاخوں کو گھسیٹتا، زمین کو چیرتا، آقا و مولا کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور سامنے کھڑا ہو کے عرض کرنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو اب یہ میں کہتا کہ یہ تو عرابی تھا اور براہ راست پیغام مبارک بھی وہ آقا و مولا کا نہیں لے کے گیا، تو ہم تو ہیں بھی مسلمان، اور ہم جن کے پاس پیغام لے کے وہ آگے درخت نہیں ہے وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اتنا ضرور کرنا ہے۔ دیکھیں جی جو نون میں ہے نا، جو پی ٹی آئی میں، جو کسی بھی سیاسی پارٹی میں، وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے جو امیدوار صاحب ہیں حضرت، آپ ان کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ امیر کشمیر تبانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ ان کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور یہ جو ان سے باقی پارٹی والے انہوں نے بھی کمپینیں کرنی، ان کی کمپین اور آپ کی کمپین میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کمپین جب کرنی نا رات کو یا دن کو، تو پیچھے انہوں نے ایک بندہ اپنا کیمرہ مین رکھنا، اس کو انہوں نے کہنا جس طرح میں کام کر رہا ہوں گا تو نالو آنکھ مارے گا کہ جناب تو میری تصویر چھک کے نا تو اوپر بھیج دینی ہے، اور سب کچھ کرنے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ ہمیں جناب کو دنیا داروں سے بھی فائدہ مل جائے۔ ان کی کمپین چلانے کا یہی مقصد ہے نا کہ ہماری جناب تشہیر ہو جائے اور ہمیں ان سے جو ان سے فائدہ مل جائے۔ مبارکباد کے مستحق ہے آپ کہ آپ چاہے دن کے 12 بجے کمپین کریں یا رات کے 12 بجے کمپین کریں، آپ اکیلے بھی چاہ رہے ہوں گے نا، کوئی کیمرہ مین نہیں ہوگا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، بلکہ اس سے تو بڑھ کر یہ بات، جیسے ابھی آپ کو دل میں سوچ رہے کہ اس کے بعد ادھر جانا، اس کے بعد ادھر جانا، ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ حضور کا امتی جو دل کے اندر خیال کرتا ہے آقا و مولا اس سے بھی واقف ہے۔ تو جب آپ نے چلنا ہے تو آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، لیکن جن کے لیے آپ چاہ رہے ہوں گے وہ بھی دیکھ رہے ہوگا، اور حضور کا رب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا۔ تو آپ کو اللہ اور اللہ کے حبیب نے بہت زیادہ نوازنا، تو انشاءاللہ پوری جرت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ میدان آپ لوگوں کا ہی ہے، صحیح ہے نا جی؟ آپ نے چلنا حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ کی تو کتنی تعداد، آقا و مولا کے سامنے 313 بیٹھے تھے، 305 سے 313 پورے کافر سامنے آگے میں کھڑے ہو گئے میدان بدر میں۔ حضور نے اپنے غلاموں سے پوچھا ہاں جی آپ بتائیں کہ مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم تعداد میں بہت کم ہیں، یا رسول اللہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے پاس گھوڑے 2 ہیں، گھوڑے مسلمانوں کے پاس 2 ہی تھے، اور ہمیں یہ بھی معلوم کہ تلواریں بھی 8، لیکن یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھ جو لیا اور آپ کے نام کی غلامی کا پٹا گلے سے جا جو لیا، تو یا رسول اللہ آپ حکم تو دیں، ہم 313 کی تعداد میں 8 تلواروں اور 2 گھوڑوں کے ساتھ، بدر تو یہ کھڑا پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دینے کے لیے تیار ہے، تو آپ تیار ہیں نا انشاءاللہ پوری دنیا کے سامنے؟ ہاں بس
تو آپ لوگوں کی پشت کے اوپر براہ راست جو بھی، یہ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے جاتے ہوئے فرما کے، جب آپ مرزا قادیانی کے ساتھ آپ نے الیکشن لڑا اور آپ جیت گئے تو جاتے ہوئے آپ نے یہ بات فرمائی، اور یہی بات آپ نے پلو باندھ کے رکھنی۔ یہ آخری میری بات، آپ نے فرمایا کہ جو بھی حضور کا غلام آقا و مولا کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو بھی حضور کا غلام نکلے گا تو اس کی پشت کے اوپر براہ راست آقا و مولا کا اپنے دست اقدس ہاتھ مبارک موجود ہو۔ ٹھیک ہے، ہمارے پیچھے کوئی قوت کوئی نہیں، ہمارے پیچھے نہ صدر کا ہاتھ ہے نہ وزیر اعظم کا ہاتھ، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے، ہمارے پاس اس کائنات کا سب سے پاورفل ہتھیار ہے، اور وہ محمد عربی کا عشق ہے جو ہمارے سینوں کے اندر سما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ تو آپ لوگوں کی تو بات ہی جو سی ہے وہ بہت بڑی یہ بات ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ آج ہم دنیا داروں کے بھی ڈیرے میں بیٹھ سکتے تھے، لیکن یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ نے آپ پر میرا انتخاب کر لیا کہ آؤ اور میرے حبیب کے نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرو۔ وما علینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا وقت قریب ہے، میں علامہ عاصم رضوی صاحب امیر ضلع جہلم آپ کو یہاں میرپور حلقے میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام حضرات جو پیغام علامہ عاصم صاحب نے دیا ہے وہ عشق مصطفیٰ کا ہے، اور جو سرکار کے عشق کا دعویٰ کرے اور پھر جب دین کو ضرورت پڑے آپ کی اور آپ باطل قوتوں کے پاس جائیں تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ ایک طرف کنجریاں نچانے والے، ایک طرف شراب کو فروغ دینے والے، ایک طرف ظلم کا بازار گرم کرنے والے لوگ ہیں، اور ایک طرف محمد عربی کے غلام کھڑے ہیں، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ 24 تاریخ کو جس نے حضور کے دین پہ مہر لگائی ہے وہ اسی وقت کامیاب ہو گیا ہے۔ ان کے رات کی تاریکی میں نوٹوں پہ اعلان ہوں گے، اور جس نے حضور کی پرچی پہ مہر لگائی ہے یہ اسی وقت سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے ان ٹھگوں ان بدماشوں سے ڈرنا نہیں ہے، حضور کے غلام ڈرتے نہیں ہیں، اور آپ نے ووٹ والے دن 24 تاریخ کو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کے اپنے گھروں سے نکلنا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے کہ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، تو یا رسول اللہ دین کو پرچی کی ضرورت پڑی ہے تو لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ تو پرچی ہے، میں تو جان دینے کے لیے بھی حاضر ہوں، اگر جان کی ضرورت پڑی تو جان دینے کے لیے بھی حاضر ہے۔ اور انشاءاللہ 22 تاریخ کو میرپور کی سرزمین میں قبلہ امیر المجاہدین تشریف لا رہے ہیں، آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے، آپ تیاری کریں۔ انشاءاللہ قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب امیر تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان، آپ انشاءاللہ شام 4 بجے آفتاب پارک میں انشاءاللہ تاریخی جلسہ عام سے خطاب فرمائیں گے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے قائد کا استقبال بھی کریں، اور اس تاریخی جلسے کو تاریخی بنانے کے لیے دن رات محنت کریں، اور انشاءاللہ کہ جب بابا جی آئیں گے تو پھر کہتے ہیں کہ لگ پتا جائے گا، انشاءاللہ انہوں لگ پتا جائے گا کہ انہوں لہون کی لگا ہے، انہوں راستہ نہیں لبن رہا۔ انشاءاللہ بابا عاشق رسول اور عاشق رسول دے جدو قدم لگن گے انشاءاللہ تے اے اتھے میرپور شہر وچ انشاءاللہ کہ یہ رومی کشمیر دا شہر ہے، یہ ولیاں دا شہر ہے، یہ نیک لوگاں دا شہر ہے، اتھے کنجر نچانے لئے دی کسی نو اجازت اسی نہیں دا گے انشاءاللہ۔ اور انہوں انشاءاللہ 24 تاریخ نو شام انشاءاللہ انہوں ہمیشہ واسطے اتو شہر وچ انشاءاللہ اسی فارغ کرانگے، اور یہ ادھر ہی جان جنہ برطانیہ لے کول بہ کے جڑی سازش کرنے یہ اتھے ہی رہن، اتھے انشاءاللہ اس شہر وچ سرکار دے غلام رہن گے، لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لان گے، تاجدار ختم نبوت انشاءاللہ نعرے لان گے، اور کسی کو ڈرنا نہیں ہے۔ ووٹ سرکار دے دین نو دینا ہے، اور رات دی تاریکی وچ نیو سٹی وچ جا کے قادیانیہ نال مٹکا کون کرنا ہے، قادیانیہ دے ووٹ کون منگ رہا ہے، اور اگر ہن بھی تسی انہاں دا ساتھ دیتا تے سرکار دی بارگاہ وچ قیامت والے دن کڑی منہ نال جا کے کہو گے کہ یا رسول اللہ اسی تواڈے غلام آیا۔ ووٹ تسی قادیانی نوازن نو دیو، ووٹ انہاں نو دیو جنہاں قادیانی نو سرکاری ملازم بھرتی کیتا ہے، جڑے رات جا کے اتھے قادیانی نے محلے وچ جا کے ووٹ منگنے نا۔ قادیانی اگر اسا ہی ووٹ دے تے اسی پاؤں دی ٹھوکر پر مارنے انہاں نے ووٹ نو۔ سرکار دے گستاخ دا، سرکار دے بے ادب دا اسا ہی کوئی ووٹ نہیں چاہیدا۔ اس واسطے انہاں لوگاں دا ساتھ نہیں دینا، ساتھ ان صرف سرکار دے دین دا دینا ہے، سرکار دے
दीन दी जो पर्ची मंगी जा रही है उस पर्ची ਨੂੰ वोट देना है, क्या अपने निशान ਨੂੰ वोट देना है। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जिले ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह इन्हों भी ते इन्होंने जी पुश्त पनाही करने वाले उन्होंने भी ते कादियानियों ਨੂੰ भी इंशाअल्लाह इस मुल्क विचों हमेशा हमेशा वास्ते वोट करेंगे इंशाअल्लाह। ये बुज़दिल लोग ना, ये शेराना मुकाबला नहीं।